تو اللہ دو طرح سے مدد کرتا ہے. ایک اسباب سے ہٹ کے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی, کوئی سبب نہیں ہے, سمندر کو 2 ٹکڑے میں ڈیوائڈ کر دیا, چلو بھائی چلو یہاں سے جاؤ. جب فرعون آیا دوبارہ ملا دیا اللہ نے. اس طرح سے بھی اللہ مدد کرتا ہے. اور ایک یہ کبھی کبھار ہوتا ہے, یہ اللہ کی عادت بولو نہیں ہے. عادت اللہ کی اسباب پیدا کرے گا. اللہ کی عادت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کمارے چھڑے چھاٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو میں بھی صاحب اولاد بن جاؤں, تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے, نا. یا کوئی لڑکی دعا مانگ رہی ہے اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے دے, اولاد دے دے. کوئی آ کے مولوی صاحب کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے, شوہر کے بغیر اولاد نہیں ملتی. ہو کیا معاذ اللہ نقل کفر کہ حضرت مریم کو بھی تو بغیر شوہر کے مل گئی تھی. بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم, کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسباب کے بغیر مدد کر لیتا, ونس اپون اے ٹائم, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. معجزے کرامات بہت کم ہوتے ہیں اور ان پر شرعی حکم کا مدار نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, شریعت جو ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے نہیں بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے. معجزے کرامت صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, اس کے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ فرار ہوئے, کسی ملک میں جنگ چھڑ گئی, آپ بھی مظلوماً فرار ہوئے وہاں سے, اور آپ نے وہ والا راستہ اختیار کیا جہاں سمندر ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے وہاں سمندر ہے, پاگل کہاں جائے گا, آگے نہیں ہے, ادھر سے انڈا موڑ سے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جا, ادھر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ٹھٹھا کی طرف نکل جا. وہ کہہ رہا ہے نہیں میں کہاں جاؤں گا, سینڈ سپٹ اور ہاکس بے کی طرف جاؤں گا. کسی نے کہا وہاں آگے راستہ بند ہو رہا ہے. کہا کہ تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی ٹریک پہ چلے تھے, آگے راستہ بند تھا, اس خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو میں جب وہاں جاؤں گا آگے اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا, اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا. تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہم کیا کہیں گے, تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے, بھول گئے تھے راستہ, چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے, وہ راستہ ہی بھول گئے, بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. کہ نہیں تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو, کیا اللہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے, تو اللہ کرے گا, کر تو سکتا ہے, لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا, کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا. میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں ہے, اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے, آج کل تھریٹس بہت ہیں, تھوڑا پرانی بات ہے, جان کا خطرہ ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ نہیں اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا, لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. میں بلیچ پی رہا ہوں, اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. مجھے پتا ہے یہاں فلاں جگہ پہ دہشت گردی ہے, قتل و غارت ہو رہے ہیں, نہیں جاؤ بھائی, وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں, حالات خراب ہیں, اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. تو ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے. اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے, جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے, بنارس لوگ جاتے تھے نا, وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں بنارس جا رہا ہوں. بنارس والا ادھر آتا تھا, وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں. ایسی جنگ چل رہی تھی, لوگوں نے کہا ویزے لے کے جاؤ بھائی. تو کراچی کے حالات دیکھے ہیں نا, تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو, نہیں جی اللہ بچائے گا. اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا, یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا, لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں, لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو. تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ. اس کی ایک اور مثال, جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو, دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو. اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے, سامنے ٹینک ہیں آپ کے پاس, اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہے نہ جہاز ہے, کچھ بھی نہیں ہے,
تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا تھا؟ 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا. بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا, وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے. تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے, تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو وہ معجزہ تھا کہ 313,000 پہ غالب آ گئے. نبی خود 313 کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے. نبی مکہ پہ چڑھائی کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت گئے ہیں جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, پھر آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو 13 سال مکہ میں آپ نے جہاد نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا. نا 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 نا, اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بعد میں اس لیول کا ایمان تو کبھی بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن کہہ رہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے نا ان کا ایمان سب سے تگڑا ہے. بلال حبشی کا ایمان رضی اللہ عنہ, ابو بکر کا ایمان, عمر بن خطاب کا ایمان, سیدنا علی کا ایمان, سیدنا عثمان کا ایمان, سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایمان. یہ وہ لوگ تھے جب اسلام انتہائی کمزور تھا, ایسے پاورفل ایمان والے لوگ تھے یہ. اس وقت منافق کا تصور ہی نہیں تھا. لیکن آپ نے جہاد کیا اس 13 سال میں. بولو صبر 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 کی تلقین. اتنا ظلم ہوا ہے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے کہ مجھے میرا مالک جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے, اور اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے تھے کمر میں. یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو خباب ابن ارت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تلوار اٹھائیں ہم جہاد کرتے ہیں, یا نبی کہتے تلوار اٹھاؤ ہم کیا کرتے ہیں جہاد. نہیں کیا. آپ نے فرمایا صبر کرو, ایک دن آنے والا ہے کہ ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے صنعاء تک چلے گی, اتنا لمبا راستہ طے کرے گی, کوئی اسے خوف نہیں ہوگا, ایسا امن دنیا میں قائم ہونے والا ہے. لیکن تستعجلون, تم جلدی کر رہے ہو. تو کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ پاور میں تھے. گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو سب سے زیادہ فوکس اسلام کرتا ہے. تبھی تو مسلمان دنیا میں مار کھا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے پھینک رہے ہوں گے, بس باتیں کر رہے ہوں گے, کسی بھی چیز کا کوئی سبب اختیار نہیں کرتے. نہ صحت کا سبب, بے موقع توکل. تو نبی نے مکہ میں 13 سال صبر کیا ہے کیونکہ طاقت بولو نہیں تھی. اتنے سے لوگ نہیں لڑ سکتے بھائی, اتنوں سے. حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے, اور ایسی قوم کو حکم دیا جائے کہ تم ان کے خلاف کیا کرو, لڑائی شروع کر دو. وہاں اتنا کر سکتے تھے کہ جان بچا کے مکہ سے نکل جائیں. جان بچا کے کیا کریں؟ یہ نکلنا بڑا مشکل تھا, مکہ والے نکلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے. جب مشرکین نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیں, کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا, کیونکہ مشرکین کو پتا تھا اسی ٹریک پہ چلے ہوں گے. نہ اپوزٹ والا راستہ جو مدینہ سے دور کر دیتا ہے, اس راستے پہ آپ چلنا شروع ہوئے. تو آپ تو معجزہ اور کرامت, آپ کے ہاتھ پہ تو معجزے ظاہر ہوتے تھے. آپ کہتے بھائی چلو نکلو یار, بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے بھائی. جس اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے, وہ مجھے کیوں نہیں بچائے گا؟ چلو نکلو. نہ فرمایا یہاں سے نہیں ادھر سے جائیں گے تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو, کسی کو وہم ہی نہ ہو. تو معجزے اور کرامت کے واقعات سن کے نا, یہ صرف اللہ کی قدرت پہ ایمان لانا ہے ہم نے کہ اللہ کبھی کبھار اس طرح بھی مدد کر لیتا ہے. کرنا وہی ہے جو اسباب کہہ رہے ہیں. کتنے شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے رسگلے کھا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں موت تو ایک دن لکھی ہوئی ہے اور اللہ ہے بچانے والا. تو میں ان سے کہتا ہوں موت لکھی ہوئی ہے, تیری بہت جلدی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شوگر کا پیشنٹ ہے, لڈو کے ڈبے کھا جائے گا, لہذا اگلی 1 جنوری سے پہلے فرشتوں کو آرڈر ہوا ہوتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی ہے 31 دسمبر کے 12 بجنے سے پہلے اس کو اٹھا لینا, ڈیٹ چینج نہیں ہونی چاہیے. لکھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن وہ لکھا ہوا ہماری حرکتوں کے حساب سے ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ موت لکھی ہوئی ہے لیکن اس میں حرکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں.
کہ یہ اتنی جلدی مر جائے گا. کیوں؟ کام سارے مرنے والے کرے گا یہ, اس لیے کیا ہو جائے گا, جلدی مرے گا. تو موت کا ایک دن یقیناً متعین ہے, لیکن اس کے اسباب بھی متعین ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی مسلمانوں میں آپ دیکھ لو, موٹا ہے تو موٹا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. غیر مسلم اسباب کو فوکس کر رہے ہیں, وہ صبح اٹھ کے ورزش بھی کرتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں گیا تو فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا فل مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, ایسے جیسے کھچا کھچ رش ہوتا ہے بازار میں. ابھی سورج نکلا ہے اور ان کی مارکیٹیں فل. ہمارے یہاں تصور ہے 12 بجے بھی مارکیٹیں نہیں کھلی ہوتی. تو یہ قوم صحت مند رہ سکتی ہے؟ کھائے جا رہے ہیں. میرے صرف پراٹھے والے بیانات کو فوکس کیا ہوا ہے, ورزش والے بیانات کو فوکس کیا ہی نہیں ہے. تو نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ کوئی, پھر بیمار ہوتے ہیں. بھائی اللہ, بیماری بھی اللہ کی طرف سے, صحت بھی اللہ کی طرف سے. اللہ بہت بڑے ہیں, یقیناً اللہ بہت بڑے ہیں, اسی وجہ سے تجھے ان لڈوؤں کی وجہ سے بیمار کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کر رہے ہیں تجھے. تو معجزے اور کرامت برحق ہیں, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مایوس مت ہونا. بعض دفعہ سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں. ہم نے تو اسباب ہی اختیار کرنے ہیں بھائی کامیابی کے لیے, جیسے نبی نے اختیار کیے. مکہ میں جہاد نہیں کیا آپ نے, پھر غزوہ بدر میں بھی ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا, ورنہ آپ کا ارادہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کا نہیں تھا. پھر احد میں بھی مشرکین نے پہل کی تھی, آپ نے بڑھ کے مکہ پہ حملہ نہیں کیا, تو دفاعی پوزیشن میں آپ لڑے ہیں کہ دفاع کرو اپنا. وہ تو کرنا بنتا ہے نا, وہ تو کرنا ہی کرنا تھا, دفاعی پوزیشن. پھر غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملہ کا ارادہ کیا, تو بھی آپ نے دفاع پہ اکتفا کیا, بڑھ چڑھ کے ان پہ حملے نہیں کیے. بھائی دفاع کرو کسی طریقے سے. اس میں مشورے لیے. مشورے کیسے لیے؟ صحابہ کرام نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے مل کے کوئی حملہ کر لے. تو آپ نے سلمان فارسی کو بلایا کہ فارس میں تم نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھی ہے. کیا کرتے ہو؟ خندقیں کھودتے ہیں ہم تاکہ دشمن اندر نہ آئے. اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا. وہ خندقیں کھودنا آسان کام نہیں تھا. وہ ایسا نہیں ہے کسی بلڈنگ کے لیے ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے, چاروں طرف وہ تمام ایریاز جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے, اتنے بڑے گڑھے کھودے جائیں کہ دشمن کا اونٹ اور گھوڑا ان کو کراس کر نہ سکے. یہ آسان کام تھا, جبکہ مدینہ اکنامکلی اس وقت انتہائی کمزور تھا. بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں لوگ, پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں, پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں, لیکن آپ کدال لے کے گڑھے کھود رہے ہیں. وہاں بھی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے. مدد کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ بولو, اللہ نے کیا ہے. مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, تو اتنی ٹینشن نہیں بھائی. بس تھوڑا بہت مشورہ میں نے لے لیا حضرت ابو بکر سے, حضرت عمر سے. باقی فارس کے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ وہ تو ہیں کافر. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے کافر کا بچہ ہے, اس کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہے ہو, کافر کے بچے کو. ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا, وہ کافر کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیسے جنگ لڑنی ہے. تو حضرت سلمان فارسی مومن تھے, لیکن جو اسٹریٹجی تھی وہ کس کی لے کر آ رہے تھے؟ فارسیوں کی, جو اس وقت آگ کی پوجا کرتے تھے. تو نبی نے وہ اس کو قبول کیا کہ بہترین سجیشن ہے.